الرحمن السلام علیکم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ نئے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں شروع۔ آج ہم جا رہے ہیں ہوٹل میں، بھائی بھی تیار ہو چکے ہیں، میں بھی تیار ہو چکا ہوں، اور وہاں پہ آج کانفرنس سے مولا حسین بادشاہ سرکار علیہ السلام کیا ذکر ان کا ہوگا، مولا حسین بادشاہ سرکار کا، وہ سننے جا رہے ہیں، ذکر میں جا رہے ہیں۔ محبت کرے گا اور ان سے محبت کے مترادف ہے، اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ حقیقت میں مجھ سے بغض کرے گا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے محبت ایمان کا جز ہے۔ لہٰذا ہمیں دیگر صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اہل بیت سے محبت اور عقیدت لازمی سمجھے۔ ان کے حوالے سے ایک حدیث ہے، لم یکن احد اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحسن ابن علی، دنیا میں کوئی شخص بھی حضرت حسن سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں۔ ساری امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو جمیل پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر یہ دو نواسے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے حسن عطا کی ہوگی؟ تو اسی مناسبت سے ان کا نام حسن اور حسین رکھا گیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نواسے کی پیدائش پر ان کے گھر تشریف لے گئے تو فرمایا ھذا احسن من ھذا، یہ اپنے بھائی حسن سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حسین کے بارے میں فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران ان کو اٹھاتے ہیں اور خطبہ کو موقوف کرتے ہیں، اور پھر جب خطبے پہ دوبارہ آتے ہیں تو پھر پڑھتے ہیں صدق اللہ العظیم، انما اموالکم اولادکم فتنہ۔ معزز حاضرین، ان دونوں بچوں کو اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں پیغمبر پاک، انکم لمن ریحان اللہ، تم دونوں اللہ کی خوشبو میں سے خوشبو ہیں۔ ریحان بہترین خوشبو ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش تھے، صحابہ کرام نے ان سے پوچھا آج بہت خوش ہے کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا میں آخری حدیث پڑھتا ہوں کہ فلا اسر وقد آتانی جبریل بشرنی ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، بلا میں خوش کیوں نہ ہوں، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ جنت کے سرداروں میں سے آپ کے دونوں نواسے ہوں گے، آپ کے اولاد میں سے حسن و حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ہر خطیب آج جمعہ کے روز یہ پڑھتے ہیں سید شباب اہل جنہ الحسن والحسین۔ ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ہم کے نواسوں حضرت حسن اور حسین کے ساتھ انتہائی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسن اور حضرت حسین کی تعلیمات ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو بابرکت بنائے، آمین ثم آمین۔ کل 9 مسدس لکھے اور ہر مسدس کا اپنا ایک مقام ہے۔ اس وقت میں چند منتخب بند جو ہے حضرت جوش ملیح آبادی کے مسدس موجد و مفکر سے پیش کر رہا ہوں۔ کربلا میں امر
کربلا میں امر حق کی برتری سے جنگ تھی، طاقت نان شیر حیدری سے جنگ تھی، عظمت دیرینہ پیغمبری سے جنگ تھی، جس کا قرآن میں ہے ذکر شبیریت کے دائرے میں انگبیں اتباع مرشد حق و عہد آفریں، کاروبار مرگ ہے بازیچہ طفلہ نہیں، زہر سے لبریز ہے جام حسین ابن علی، جان دینا ہو تو نام لو تو نام حسین تو لو نام حسین ابن علی، روب سلطانی کو ٹھکراؤ تو لو نام حسین، بولتے رن میں نہ گھبراؤ تو لو نام حسین، دشمنوں کی پیاس بجھواؤ تو لو نام حسین، موت کی چھاتی پہ چڑھ جاؤ تو لو نام حسین، حلق سے تیغوں کا منہ موڑو تو لو نام حسین، برق سے فولاد کو توڑو تو لو نام حسین، سوئے مقتل جھوم کر جاؤ تو لو نام حسین، بے خطر جی سے گزر جاؤ تو لو نام حسین، ڈوب کر کچھ اور ابھر جاؤ تو لو نام حسین، نفس کی عزت پہ مر جاؤ تو لو نام حسین، ظلم کی تعمیر کو ڈھا دو تو لو نام حسین، شمع سے آندھی کو چکرا دو تو لو نام حسین، کر دیا تو نے یہ ثابت ہے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی، ذوف ڈھا سکتا ہے قصر افسر اور اورنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو۔ آخری بند پیش ہے، دیکھ پھر کار جہنم بن چکا ہے روزگار، آنچ میں غلطیتا ہے پھر خیمہ لیل و نہار، پھر زمیں پر حکمراں ہے با ہزاراں اقتدار، آتش و دود و دخان و شعلہ و برق و شرار، زندگی ہے دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں، سبھی حسین کے نوکر، سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں، پکارتی ہے سخاوت وہ در حسین کا ہے، پکارتی ہے سخاوت وہ در حسین کا ہے، جہاں فقیر قلندر دکھائی دیتے ہیں، سبھی حسین کے نوکر، سبھی حسین کے نوکر دکھائی دیتے ہیں، یہ جتنے شاہ و تونگر دکھائی دیتے ہیں، حسین تیرے
عجیب شان کے ہیں حسین تیرے سپاہی عجیب شان کے ہیں حسین تیرے سپاہی. بلدی صاحب کل اپنی فوج کے ساتھ 2:25 پر آپ موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. سٹیج پر بیٹھے شیعہ اکابرین علماء، سنی اکابرین علماء، خصوصاً عالم انسانیت، عالم اسلام اور اتحاد بین المسلمین کے پاکستان کا ایک آئیکن جناب ڈاکٹر غضافر مہدی صاحب، جو پچھلے 50 سال سے اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کر رہے ہیں، حسینیت کے لیے کام کر رہے ہیں اور یزیدیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ کو میں سلام پیش کرتا ہوں. حسین کی عظمت خدا نے بیان کی، حسین کی عظمت حضور نے بیان کی، حسین کی عظمت چہاردہ معصومین نے بیان کی، حسین کی عظمت ان ہستیوں نے بیان کی جو مطہرین معصومین کہلاتے ہیں، جو اولیاء کہلاتے ہیں، جو اوصیاء کہلاتے ہیں، جو انبیاء کہلاتے ہیں. آپ اور میں نے صرف اس شخصیات کو پہچاننا ہے، ہم نے بیان کہاں کرنا ہے. ہم تقریر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حسین ایسا ہے، حسین ویسا ہے. حسین کچھ بھی نہیں ہے. حسین وہ ہے جسے معراج کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ اٹھا کے دکھایا. وہ پردہ اٹھایا، وہ آخری مرحلہ تھا، قاب و قوسین کا مرحلہ تھا. اور وہ جب پردہ اٹھا کے دکھایا تو وہاں کیا لکھا ہوا تھا؟ وہاں لکھا ہوا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہی کافی تھا حضور کے لیے، حسین کی شناخت کرانے کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پہ بلایا تھا اپنے رب کریم نے، اپنے محبوب کو. میں مختصر تقریر کی وجہ سے آگے بیان نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب اور آپ سب کو آج کی اس عظیم دن کے انعقاد پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور عید مباہلہ کے حوالے سے بھی میں آپ تمام مومنین کو اور عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہاں جاتا ہے، صرف جاتا نہیں، سبیلیں لگا کے کھڑے ہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 1.5 کلومیٹر لمبی سبیل لگا کے ایک عیسائی کھڑا اعلان کر رہا ہے مسیح میں عیسائی ہوں، آؤ امام حسین کی سبیل. حسین وارث انبیاء ہے. وارث کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے جناب ہمارے ڈاکٹر غضافر مہدی صاحب اپنے والد بزرگوار کے وارث ہیں. وارث ہیں جی. ڈاکٹر صاحب والد صاحب سے میراث میں کیا ملا؟ جی فلاں چیز ملی، فلاں چیز ملی، فلاں چیز ملی. ایک لمبی لسٹ آ جائے گی سامنے. یہ مثال میں نے دی ہے. یہی مثال آئے ذرا زیارت وارث کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ جس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد بزرگوار امام مظلوم کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا سلام ہو میرے اس جد کو کہ جو آدم علیہ السلام کے وارث ہیں. مولانا صادق ذرا یہ تو بتائیے امام حسین کو آدم سے میراث میں ملا کیا تھا؟ تو جواب ملا آدم کے پاس تھا کیا؟ کہا سب سے پہلی چیز تو علم تھی. علم کی وجہ سے فرشتے شکست کھا گئے نا جی. نبوت تھی، خلافت تھی. کہا میرے دادا حسین کو خلافت ملی تو آدم سے مل گئی بطور میراث کے. علم مل گیا تو بطور میراث مل گیا. کہا اور؟ کہا فرشتے جھک گئے تھے آدم علیہ السلام کے سامنے، سجدہ ریز ہو گئے تھے. اگر حسین آدم علیہ السلام کا وارث ہے تو فرشتوں کو در حسین پہ جھکنا چاہیے. 3 شعبان دیکھ لیں، مدینہ منورہ ہے، فرشتے 70,000 کی تعداد میں سید الملائکہ کی قیادت میں در حسین پہ جھک رہے ہیں. ایک مریض نے کہہ دیا کہ بیمار ہوں، شفا کے لیے آیا ہوں. فرمایا میرے پاس آنا ہوتا تو پہلے آ جاتا. آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو حسین تشریف لائے ہیں تم اس کے مریض ہو، جاؤ اس طبیب کے پاس. پترس گئے. کوئی تاریخ یہ نہیں کہتی کہ اپنے پروبال کو حسین کے بدن سے مس کیا ہو. جھولے سے
या कपड़ों से शिफा मिल गई। आज भी इमाम हुसैन के 40 की ज़ियारत पढ़ के देखो तो एक ज़ियारत ये है कि जब ज़री को इस तरह पकड़ के ज़ाहिर खड़ा होता है तो मुमासलत और तशबीह दे के कहता है कल फतरस जो है हुसैन के झूले से अपने आप को मस करके शिफा हासिल करता है। वो झूला जिसमें हुसैन था, आज मैं उस ज़री को पकड़ के खड़ा हूँ जिसमें हुसैन आराम फरमा रहे हैं। इस हुसैन के सदक़े में मुश्किल आसान कर दे। फरिश्तों का झुकना आदम की मिसाल है, और हुसैन के दरवाजे में फरिश्ते अगर आ रहे हैं तो बतौर मीरास के मिले हैं। बिलख्तिसार घर में सोचना जाके आदम अलैहिस्सलाम के बाद नूह अलैहिस्सलाम को वारिस है, उसके वारिस है हुसैन। नूह के पास 2 चीज़ें मशहूर थी। कायनात के उलिल अज़्म पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि इन्नल हुसैना मिसबाउल हुदा व सफीनतुन नजा, बेशक मेरा हुसैन हिदायत का चराग भी है और निजात की कश्ती भी है। ऐसा हिदायत का चराग जिसने अहले बातिल के दिलों को स्याह कर दिया और अहले हक के दिलों को मनव्वर कर दिया। सिसकती हुई इंसानियत जिसकी बारगाह में आके मुतमईन हो जाए, उस बादशाह को हुसैन कहते हैं। ये वो हुसैन है कि जिसकी तारीफ खुद खुदा ने बयान फरमाई। ये वो हुसैन है जिसकी ताज़ीम खुद खुदा ने बयान फरमाई कि हुसैन हिदायत का चराग भी है और निजात की कश्ती भी है। ऐसा हिदायत का चराग कि जिसने तमाम आलमे इस्लाम को अपने चराग की रोशनी से मनव्वर किया। जैसे कि कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने हबीब को चमकता हुआ सिराज मुनीरा, चमकता हुआ चराग बनाकर भेजा, रोशन चराग बनाकर भेजा। इसी तरह रसूल ने फरमाया कि मैंने हुसैन, मेरा हुसैन हिदायत का चराग भी है और निजात की कश्ती भी है। वो हिदायत का चराग कि जिसके आने से पहले अरब में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, और ऐसा अंधेरा छाया हुआ था कि ना माँ नज़र आती थी, ना बेटी नज़र आती थी, ना बहन नज़र आती थी। लेकिन जो ही नूरे अज़ली चमका, वो चराग रोशन हुआ, तो फिर बहन अलहदा नज़र आई, बेटी अलहदा नज़र आई, बीवी अलहदा नज़र आई। यजीद चाहता था कि इस चराग को बुझा दिया जाए, इस चराग को बुझा दिया जाए। मैं खुसूसी तवज्जो चाहूँगी आपके इस जुमले, अपने इस जुमले पे। यजीद चाहता था कि इस चराग को, जिसके बारे में रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरा हुसैन हिदायत का चराग भी है और निजात की कश्ती भी है, यजीद चाहता था कि इस चराग को बुझा दिया जाए।